آج میں آپ کو صرف 2 لفظ کا وظیفہ بتاؤں گی جس نے میری پوری لائف چینج کی، میری ہر حاجت پوری کی، مجھے زمین سے اٹھا کر مجھے عرش پر بٹھا دیا اور مجھے ہر وہ خوشی ملی، ہر وہ میری خواہش پوری ہوئی جو میں نے اللہ سے مانگا تھا اور جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ بھی اللہ نے مجھے ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے عطا کی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، وظیفے کی طرف۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی اور کچھ ہم لوگ بہت زیادہ بیزی تھے۔ میری کزن کی وائف آئی تھی، ہم ساتھ میں گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، تو اس وجہ سے نا میری ویڈیوز ذرا لیٹ آ رہی ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں نا، آپ کی وہ ہمت بن جائے گی۔ اس وظیفے سے میری ماشاءاللہ سے اتنی بڑی حاجت پوری ہوئی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنی میں خوش ہوں، اتنی میں خوش ہوں۔ اس خوشی میں ہم لوگوں نے یہ ٹرپ پلان کیا، میں نے اور ہسبینڈ نے، ساتھ میں ہماری کزن بھی آئی تھی دبئی سے۔ وہ یہاں پہ فی الحال شفٹ ہو گئی ہے، وہ آتی جاتی دبئی میں ہے، سارا بزنس اس کا ادھر ہے، پر یہاں پہ اس نے 2 سیلون کھولے ہیں اور گھر لیا ہے، تو فی الحال وہ یہاں پہ سیلون کا سارا سیٹ اپ کر رہی ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ سارا شیئر کروں گی۔ اور دوسری وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، کافی عرصے سے ہماری دوستی ہے، پر جب وہ دبئی میں تھی تو ہمارا آنا جانا اتنا نہیں تھا، بس اب وہ پاکستان آ گئی ہے تو خیر اب پھر جائے گی دبئی، تو پھر ہمارا ملنا نا ذرا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ صرف زیادہ سے زیادہ 15-20 دن گزارے گی، تو کیوں نہ ہم دونوں ساتھ ٹرپ پر جائیں۔ وہ اپنی گاڑی میں گئی تھی، وہ گاڑی چلا سکتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور فرینڈس بھی تھی اور اس کی بیٹی بھی تھی، تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ ہم یہاں سے سفر کر رہے تھے اور سفر میں بہت زیادہ ہم لوگوں نے انجوائے کیا، میں نے، بچوں نے، ہسبینڈ نے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کری تھی کہ اللہ نے یہ دن دکھائے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ میں اس موڑ پر آ گئی تھی کہ نہ میرے پاس سر کی کوئی چھت تھی، نہ میرے پاس پاؤں رکھنے کے لیے بھی زمین نہیں تھی۔ لوگوں نے مجھ پہ زمین بھی تنگ کر دی تھی، آسمان بھی تنگ کر دیا تھا، اور میرے ہسبینڈ بھی یہاں تک کہ میرے خلاف ہو گئے تھے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کیا وجہ تھی، ایسا کیا ہوا کہ میرے ہسبینڈ کے دل میں مجھ سے اتنی بدگمانیاں، نفرتیں پیدا ہوئی کہ میں ان کو دور نہیں کر پا سکتی تھی۔ بس میں روتی تھی اللہ کے لیے، گڑ گڑا کر، بس میں نے اللہ کا دامن پکڑ لیا اور اللہ سے ہی کہتی تھی کہ اللہ، نہ تو میرے پاس سر کی چھت ہے، نہ میرے پاس زمین ہے، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی سکول ہے، سب کچھ خراب ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ بہت مشکل تھا مجھے اپنی زندگی میں واپس آنا، ہمارا جو اتنا پیارا گھر تھا، ہم لوگ اتنے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، پتہ نہیں کس کی ایسی منحوس نظر تھی، حسد والی نظر تھی کہ ہماری خوشیوں کو کھا گئی تھی، اور میرے اور ہسبینڈ کے درمیان اتنے فاصلے آ گئے تھے۔ اور اس کے بعد جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روئی، گڑ گڑائی، تو اس کے بعد جب ہمارے حالات ٹھیک ہوتے گئے تو یہاں پہ ہماری مالی حالات جو ہے نا وہ بگڑتی گئی۔ جیسے یقین جانے ایک ایسی کالی نظر، ایسی حسد والی نظر ہماری پیچھے پڑ گئی تھی، ہماری خوشیوں کی پیچھے پڑ گئی تھی کہ ایک کے بعد ایک مصیبت ہمارے سروں پر آتی گئی۔ کبھی ہسبینڈ وائف کے جھگڑے، اور کبھی جب ختم ہو گئے میرے اور ہسبینڈ کے درمیان سارے فاصلے، ہم ایک ہو گئے، میرے ہسبینڈ کو ساری بدگمانیاں مجھ سے ختم ہوئی، جب ہم ایک ہو گئے تو ہماری مالی حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو میرے چینل تھا یوٹیوب پہ، میں نے وہ دوبارہ سے کنٹینیو کیا۔ جیسے ہی کنٹینیو کیا تو مطلب ویوز، میں ویڈیو 1-2 دن ڈالتی پھر نہیں ڈالتی، اس کے ساتھ ہماری مالی حالت ٹھیک نہیں تھی، تو بس میں نے پھر سے اللہ تعالیٰ کے لیے وظیفے شروع کر دیے کہ اللہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ تو میں نے ایک وظیفہ سنا، حامیم لا ینصرون، اس میں ایسی پاور تھی، جیسے میں نے سٹارٹ کی ویسے ویسے میرے حالات بدلتے گئے۔ یہاں پہ میں آپ کو وظیفہ بتا بھی دیتی ہوں، حامیم لا ینصرون کا وظیفہ ہے، یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی۔ تو یہاں پر یہ وظیفہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، یہ وظیفہ آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی دن مقرر نہیں ہے،
اور آپ جب بھی یہ شروع کریں تو اول آخر ایک ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، اس سے دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے ہمارے اللہ پاک، ہمارے اللہ تعالیٰ بہت مہربان بادشاہ ہے۔ میں ایسے حالاتوں میں گری ہوئی تھی کہ مجھے نہیں پتہ تھا، میں سمجھتی تھی میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میری زندگی، میری دنیا، میرے بچوں کا سکول ختم ہو گیا، ہمارے نہ سر کی چھت تھی نہ زمین تھی، ہم کہاں جاتے، ہم کیا کرتے۔ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی بازی پلٹی کہ آج تک مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ ایسا کیا ہوا، ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسا ہماری زندگی میں اتنے بڑے بڑے معجزے کر دیے کہ سب پلٹا دیا۔ سب سے بڑی حاجت، سب سے بڑی میری خواہش، خوشی مجھے اذلان کے روپ میں ملی، اور دوسری جو سب سے بڑی خواہش تھی میری، الحمدللہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا، ایک سکسیسفل انسان بننا، ایک کامیاب انسان بننا، کہ میں کسی کے لیے محتاج نہ ہوں۔ اور آج الحمدللہ لوگ میرے ساتھ فوٹو شوٹ کر رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، میں جا رہی ہوں لوگوں کے فوٹو شوٹ پر، میں لوگوں کی پروموشن کر رہی ہوں، مجھے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آگے جا کے آپ کو وہ میں سارا دکھاؤں گی، سارا شیئر کروں گی، ماشاءاللہ 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 آپ سب نے بھی کہنا ہے۔ اور یہ میری خواہش تھی کہ جیسے لوگ مجھے حقیر نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ ایک نل ہے، میں خود بھی سمجھتی تھی کہ میں نل ہوں، میں ہار گئی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، پر نہیں، جو بیٹھا میرا اللہ تھا نا، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، تم میری بندی ہو، تم نے میرے سامنے سر جھکایا ہے، میں کیسے تمہیں ایسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ پاک بہت غفور و رحیم ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ پہلے جو جہاں میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں، اس کی ایک ایک چیز، اس کا ایک ایک پتا کتنا خوبصورت ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم جنت میں آ گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ مطلب ہمارے کہنے کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر جو اللہ نے شے بنائی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف جھلکتی ہے، دکھتی ہے، ٹپکتی ہے۔ ہمارے اللہ بہت بڑے ہیں، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہیں، وہ سب کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ڈپریشن میں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا ہے میری طرح، وہ اس ذہن کو، اس سوچ کو باہر نکال پھینک کے وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سب بدل سکتا ہے، ناممکن کو ممکن میں بدل سکتا ہے۔ اس وظیفے سے میں آپ کے ساتھ 100% گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن میں بدلتا ہے۔ جی ہاں، بدلتا ہے، آپ کی زندگی بدل جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جہاں میں نے سب کچھ ہار دیا تھا، جہاں پہ میرے بچوں کا فیوچر داؤ پہ لگا تھا، جہاں پہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، وہاں سے اللہ پاک نے مجھے اٹھایا، وہاں سے اللہ پاک نے مجھے تھاما کہ نہیں، تم میری بندی ہو، میں تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں۔ میرے اللہ نے مجھے تھاما، مجھے پکڑا، اور مجھے وہ عزت دی آج تک جو مجھے کبھی نہیں ملی۔ آج تک صرف مجھے میرے ماں باپ بہن بھائیوں نے دی ہے، آج تک وہ عزت مجھے کبھی نہیں دی جو میرے اللہ پاک نے مجھے اپنی طرف سے ایک گفٹ کے طور میں مجھے عطا کیا ہے۔ ہر کوئی میری آج عزت کر رہا ہے، ہر کسی کے منہ پہ میرا نام ہے، وہ صرف اس ایک وظیفے سے، حامیم لا ینصرون۔ میرا رب کتنا بڑا ہے، میرا رب بہت بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی جگہ جب پیدا کر سکتا ہے، ایسے پھول جب پیدا کر سکتا ہے، ایسے درخت جب پیدا کر سکتا ہے، تو ہماری مشکلات کو حل نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ میرے اللہ پاک کے ساتھ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ ہر ایک چیز کر سکتا ہے، سب کر سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ بس آپ لوگ مانگ کر دیکھیں، آپ لوگ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں، آپ لوگ اللہ کی عدالت میں چھوڑ کر دیکھیں۔ میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے، وہ آپ کا وکیل بھی ہے، وہ آپ کا جج بھی ہے، وہ آپ کا فیصلہ خود کرے گا۔ جو اس دنیا کے فرعون ہیں، جو اس دنیا میں آپ کے لیے زندگی تنگ کر رہے ہیں، ان کو ایک ایسی سزا دیں گے جو آپ کو یقین کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ بھی نپٹنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معصوموں کے ساتھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسی سٹوری ہوئی، جو میرے ساتھ ظلم کرتے تھے، جو میری زندگی کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی نمٹ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی سرخرو کر رہا ہے۔ میرا اللہ ایسے ہی میرے ساتھ ہوگا، اور آج بھی میں کھلے عام کہہ رہی ہوں،
کوئی بھی اللہ کے سوا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب تک میرا رب نہ چاہے آپ لوگ مجھے ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتے. جتنا نقصان مجھے آپ لوگوں نے دیا وہ مجھے نہیں دیا، وہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو دیا ہے، اپنی زندگی کو دیا ہے اور اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے. میرا اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو بنایا ہے، میں ان کو سب خوشیاں دوں گا، غم دوں گا، ہر ایک چیز میں دوں گا، آزمائشیں دوں گا. کسی انسان کا حق نہیں پہنچتا دوسروں کو تکلیف پہنچائے، دوسروں کو کوئی غم دے. پلیز ظلم کرنا بند کر دو، یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے، کیونکہ آپ جب دوسروں کے ساتھ برا کرو گے تو وہی برا پلٹ کر آپ کے پاس ہی آئے گا. تو اگر آپ کو وظیفہ سمجھ نہ آئے تو پلیز ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھا کریں. پھر میں بتا دیتی ہوں، اس کی تعداد نہیں ہے، دن مقرر نہیں ہے، بے حد جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں بکثرت سے پڑھیں. ہاں میم لا ینصرون کا وظیفہ ہے، اول آخر درود شریف ایک بار پڑھیں. اگر زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، بہت بہترین ہے. اور ہاں اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں، میرے وظیفے آپ کو اچھے لگتے ہیں تو پیارے پیارے کمنٹ میں بتائیے گا. اور آپ لوگ بتائیے گا کہ نیکسٹ کس چیز کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. بس میری اتنی بڑی خواہشیں پوری ہوئی، میری اتنی بڑی حاجتیں پوری ہوئیں. میں آپ کے ساتھ یہ خوشی شیئر کرنے والی تھی، کرنا چاہتی تھی تو میں نے کر دی. تو بس مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اور ہاں پلیز ایسی ویڈیوز لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو دکھ میں ہیں، جو بہت بڑی مصیبتوں میں ہیں، جو ہار بیٹھے ہیں، ڈپریشن میں ہیں، تاکہ ان کو ایک خوشی ملے، ایک امید نہیں، ایک یقین ان کو آئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، ناممکن کو ممکن میں بدل سکتا ہے. تو ایسے وظیفے پلیز شیئر کریں، میرا نہیں سب کا شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور پکا ہو. اور ہاں پلیز ویڈیو کو صحیح سے ذرا دیکھا کریں. پھر آپ لوگ پوچھتے ہو کہ کیا تھا، کیسے تھا، تو پلیز یہ لکھنا مجھے کامنٹ میں بہت مشکل لگتا ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ اور بھی زبردست ویڈیوز آئیں گی. اب اجازت چاہتی ہوں، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نے